کسی نے سوال کیا کہ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے آسمان کی طرف نگاہ کر کے اور انگلی کا اشارہ کر کے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو دیکھو، جہاں تک جو ہے وہ دعا کا تعلق ہے، دعا حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا وضو کے بعد پڑھی جائے، یہ احادیث سے ثابت ہے، بلکہ یہ 3 دعاؤں کا مجموعہ ہے جو 3 حدیثوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ جو پہلا حصہ ہے دعا کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک تو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کا اضافہ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اور یہ جو تیسرا حصہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس کا ذکر اعمال الیوم واللیلہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے اور مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ دعا اور اس کی یہ تینوں حصے حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ باقی اس میں آسمان کی طرف نگاہ کرنے کا ذکر یہ بھی ہے، مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ دعا پڑھی جائے۔ اور یہ جو انگلی کا اشارہ ہے، اس کا کسی حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے، یعنی ان دعاؤں وضو کی دعاؤں کے ساتھ۔ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت انگلی کا اشارہ فرماتے، دوسری حدیثوں کے اندر تشہد کے وقت کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی کا اشارہ کرنا ثابت ہے۔ تو اس وجہ سے بعض علماء نے جو ہے کہا ہے کہ چونکہ یہاں بھی جو ہے وہ تشہد کلمہ شہادت پڑھی جاتی ہے اس دعا کے اندر، تو اس عموم کے تحت یہاں بھی جو ہے وہ اگر کوئی اشارہ کرے تو اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، یعنی اس عمومی دلیل کی وجہ سے کہ جب بھی جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھی جائے اور اس وقت انگلی کا اشارہ بھی کیا جائے تو اس کا ثبوت احادیث سے مل جاتا ہے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ خصوصی طور پر یہ وضو کے بعد جو تشہد اور کلمہ شہادت پڑھی جائے، اس میں کسی حدیث کے اندر اس کے ساتھ انگلی کے اشارے کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔